السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم درجات عند ربهم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند و بالا درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند و بالا درجات عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، یہ دنیا تب سے ہے، تب سے لے کر آج تک ہمیشہ حق و باطل، خیر و شر، اچھائی اور برائی کے درمیان میں سفارائی رہی ہے۔ ہاں، اگر کبھی وقت کے تقاضوں کے تحت باطل سرخرو ہو بھی جائے تو بہت جلد ایسا وقت آتا ہے کہ باطل ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے تباہ و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ ہاں، اگر کبھی وقت کے تقاضوں کے تحت اسے سربلندی مل بھی جائے تو وہ اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنی حکومت کے بل بوتے، اپنے بلند و بالا عہدوں کے بل بوتے، اپنی مال و دولت کے بل بوتے جب وہ ظلم و ستم کے بازار کو گرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا خاتمہ بھی فرما دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان باطل پرستوں سے فرما دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور حق ہی سربلند ہونے والا ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق ہی کو سربلندی عطا فرماتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سچائی کو اور اچھائی کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور ظلم و ستم کرنے والوں کو، باطل پرستوں کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کر دیکھیں کہ جب یہ دنیا قائم ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے مد مقابل میں شیطان کھڑا ہوا تھا
جو ہر لحاظ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی سعی کر رہا تھا، لیکن اس کی تمام امیدوں، تمام حسرتوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے تو شیطان اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو کر رہ گیا، ذلت اور رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ اسی طرح دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق کو لے کر آئے تھے اور لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلا رہے تھے، ایک خدا کی وحدانیت کی طرف انہیں بلا رہے تھے، تو قوموں میں جو اشر الناس تھے ان لوگوں نے ان اللہ والوں کو ستایا، ان اللہ والوں پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظلم و ستم کرنے والوں کا ایسا انجام فرمایا، ایسا ہیبت ناک انجام فرمایا کہ کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسائی، کسی قوم پر آگ کے گولے برسائے گئے، کسی کو طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا، کسی پر آسمان سے ایسی بارش برسی، اتنی برسی کہ وہ اسی بارش میں، اسی طوفان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کا ایسا ہیبت ناک انجام فرمایا، اور جو لوگ حق لے کر آئے تھے، حق کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، ایک خدا کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا، ان کے ناموں کو بھی باقی رکھ دیا اور ان کے کارناموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں کو سجدے کرواتا تھا، اور اسی طرح وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ڈٹے رہے، لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اور پھر نمرود کا ایسا انجام ہوا کہ دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی کے تاریک گڑھے میں ڈال دیا، ایک لنگڑے مچھر کی نمرود تاب نہ لا سکا، اور اپنی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے سسک کر وہ رخصت ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام بھی اللہ نے باقی رکھ دیا، آپ کے کارناموں کو بھی خدا نے باقی رکھ دیا۔ اور اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق کو لے کر مبعوث ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، وہ ایسا وقت تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 خداؤں کی پوجا ہوا کرتی تھی، 360 بتوں کو پوجا جایا کرتا تھا، اور پیارے آقا نے جب ان باطل پرستوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی، تو ان باطل پرستوں نے، ان مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کرنے لگے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے لگے، طرح طرح سے اذیتوں میں مبتلا کرنے لگے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ صرف 8 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عظیم عطا فرمائی، اللہ نے کامیابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر بلند فرما دیا، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، ہر سو اسلام کا اجالا ہو گیا۔ اور حاضرین کرام، یہی وہ مشن ہے جو اللہ والے صبح قیامت تک لے کر چلتے رہیں گے، اسی مشن کو وہ لوگ فالو کرتے رہیں گے، اور اسی مشن کو وہ لوگ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو آپ حضرات نے چند دن پہلے ہی سنا ہے کہ کس طرح گلشتان فاطمی کے ان معصوم پھولوں کو جس بے دردی کے ساتھ، جس بے رحمی
کے ساتھ مسل کر رکھ دیا گیا تھا، انہیں پیاس اور بھوک کی شدت میں مبتلا کر کر انہیں تڑپایا گیا تھا۔ یہ ایسی داستان ہے جسے سن کر انسان تو انسان، فرشتوں کے دل بھی دہل جایا کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور آپ کے گھر والوں کے پائے استقامت میں ذرا بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ وہ حق کو، جس حق کو لے کر اٹھے تھے، اس حق کو لے کر ڈٹے رہے، اس حق کے جھنڈے کو انہوں نے سر بلند فرمایا، اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انہیں زندہ جاوید بنا دیا بلکہ ان کے کارناموں کو بھی خدا نے باقی رکھ دیا۔ وہ جس مشن کو لے کر اٹھے تھے آج بھی وہ مشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جس کام کو لے کر اٹھے تھے وہ کام آج بھی باقی ہے۔ یزید جس نے اپنی حکومت کے بلبوتے، اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی فوج کے بلبوتے جس نے امام حسین پر ظلم و ستم کیا تھا، آج وہ نیست و نابود ہو گیا، اس کا نام تک باقی نہیں۔ اور امام حسین جنہوں نے اپنے نانا جان کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان فرمایا، اپنے اہل و عیال کو قربان فرمایا، آج بھی ان کی داستانیں زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ جب بھی ہم ان گلستان فاطمی کے پھولوں کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے، بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ کامیابی ہے کہ حاضرین کرام، ہم نے کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، انہیں شہید ہوئے تو کئی 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں ان کے ادب و احترام کو باقی رکھا ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی اپنے بچوں کا نام امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پاک پر رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے مبارک ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوگا، آپ نے تاریخ میں کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا۔ اور اس کے برخلاف کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے اہل بیت کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو رکھا ہے، امام حسن کے نام پاک پر اپنے بچوں کا نام رکھا گیا ہے، امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا گیا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، آپ شہید تو ہو گئے، لیکن یہ شہادت یزید کے لیے ایک مرگ بن گئی۔ اور جس سے شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین کرام، یزید تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا مقام دیا کہ جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوا کہ پانی کا ایک خطرہ بھی حلق کے نیچے سے گزرنا نوکیلے تیروں سے گزرنے سے زیادہ اس کے لیے دشوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور جب موت آئی تو ایسی ذلت اور رسوائی کی موت آئی کہ وہ اپنے بستر پر ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر رخصت ہو گیا۔ اور اس کی لاش کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ اسے کسی کچرے کے ڈھیر پر، کسی کچرے کے انبار پر لا کر اسے پھینک دیا گیا۔ تو یہ حاضرین کرام، جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایسا ہیبتناک انجام فرماتا ہے، اور جو لوگ حق کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی باقی رکھتا ہے، ان کے ناموں کو بھی باقی رکھتا ہے، اور ان کے کارناموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان الذین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنی عزیز ترین جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہم درجات عند ربہم، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند و بالا درجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بلند و بالا درجات عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، شہدائے کربلا کی شہادتوں کے باقی
واقعات ہم نے سنے ہیں، کربلا کے تمام واقعات ہم نے سنے ہیں، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان کے پیغام کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ شہادت امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ اہل بیت اطہار نے جو اپنا خون بہایا ہے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے، آج بھی کربلا کے میدان کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک کنکر، وہاں کا ایک ایک ذرہ آج بھی ان کی قربانیوں کی گواہی پیش کر رہا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی کے جانثارو، جان لو کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بڑی مختصر زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ بنائی گئی ہے، مومن کے لیے قید خانہ بنایا گیا ہے، اور کافر کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا گیا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی یہ پیغام پر غور کیا ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں یہ پیغام کیوں دیا؟ تم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ امام حسین کی شہادت کا جو پیغام اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے، ہم اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بن سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، داستان کربلا تو ہم نے سنی ہے، لیکن داستان کربلا کا پیغام کیا ہے؟ داستان کربلا کا پیغام یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے جس طرح قرآن مجید کو تھاما تھا، کیا آج ہم بھی ان سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم بھی قرآن کی تلاوتوں کے پابند ہیں؟ جس طرح امام حسین نے نماز میں اپنی جان کو قربان فرمایا، کیا آج بھی ہم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا نمازوں کے پابند ہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دم تو بھر رہے ہیں؟ کیا شریعت مطہرہ پر ہمارا عمل ہے؟ حاضرین کرام، جب داستان کربلا سنائی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اور دل جذبات سے بھر جاتا ہے، لیکن جب داستان کربلا سننے کے بعد ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو پھر ہماری پرانی کیفیتیں ہو جاتی ہے۔ یہ حسینیت کا پیغام نہیں ہے۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ روزانہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کے پابند بن جائیں۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم روزانہ نماز کے پابند بن جائیں، شریعت مطہرہ کے پابند بن جائیں، اور حق کے ساتھ جڑ جائیں، حق کو سر بلند کرنے والے ہو جائیں، حق بات بولنے والے ہو جائیں۔ اور قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، کھری کھری بات کیا کرو۔ تو آج ہم اپنی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیا والوں کی چاپلوسی میں مبتلا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکانے میں مبتلا ہے، کوئی کسی کی واہوائی کرنے میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے ہی خدا کا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر خطاب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ یا ایھا الانسان نہیں کہا گیا، اے انسان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ پیغام ان ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے جو خدا کو ایک مانتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرنے والے ہو جاؤ، کسی کی چاپلوسی نہ کرو، کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ۔ اگر سر جھکانا ہے تو خدا کے سامنے آ کر اپنے سروں کو جھکاؤ، اور حق بات کرنے سے کبھی تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ اہل بیت اطہار کے ان شہادتوں کا پیغام یہی ہے کہ اگر دنیا والے تم پر اپنی طاقت کے بل بوتے ظلم و ستم کرنے لگے تو تم حق پر ڈٹ جاؤ، خدا کی ذات پر یقین کامل رکھو گے، تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالی باطل پرستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے گا، اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دے گا۔ تو تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام حضور کے جانثاروں کے لیے، تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے پیغام حسینی یہی ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑ جائیں، حق بات کہنے والے ہو جائیں، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ہو جائیں۔ اگر کوئی ہمارا ساتھ نہ دیتا ہو تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی دنیا والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مالدار کی ضرورت نہیں ہے، کسی عہدے
عہدیدار کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے بڑے عہدے رکھنے والوں کی ہمیں تعاون کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ خدا جب ساری کائنات کو بنانے والا تمہارا مددگار ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کے تمام عہدے رکھنے والے، دنیا کی تمام طاقتیں رکھنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ حضرت امام حسین نے یہی پیغام دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کے مقابل میں 22,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا اور ان کے پاس 72 نفوس قدسیہ ہے، 72 ممبرز ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان 72 ممبرز نے 22,000 کا لشکر کا مقابلہ کیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، حضور کے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو 22,000 کا لشکر ہو یا 22 لاکھ کا لشکر ہو یا 22 کروڑ کا لشکر ان کے سامنے آ جائے تب بھی وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی اور سرخروئی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی جو شہادتیں ہوئی ہے وہ اس سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگانے والے ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جب سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا، کوفہ کے بازاروں میں لے کر پھرا جا رہا تھا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے مبارک ہونٹوں میں جنبش ہو رہی ہے۔ جب سننے والوں نے جا کر سنا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، آیات رب العالمین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو کیا ہم نے اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم بھی قرآن مجید کی تلاوتوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم بھی نمازوں کے پابند ہیں؟ اگر ان چیزوں کے پابند نہیں ہیں تو پھر ہم جو حسینیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ کرنا بیکار ہے، اہل بیت سے محبتوں کا اظہار کرنا بیکار ہے۔ اگر محبت کرنی ہو تو ایسی محبت کرو کہ روزانہ گھروں میں کم سے کم پاؤ پارا ہی صحیح قرآن کی تلاوتوں کے پابند بن جائیں۔ اور اسی لیے تو حضور نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کی عبادتیں نہیں ہوتی، ان گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مردے رہتے ہیں، اور اسے حضور نے قبرستان فرمایا ہے۔ اس گھر کو جس گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی، اللہ کی عبادتیں نہیں ہوتی، اس گھر کو حضور نے قبرستان کہہ دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے اب تک جو غفلتیں ہوئی ہیں ان غفلتوں سے باز آ جائیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے تو جو مصیبتوں میں، جو مسائل میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی تلاوت کی برکت سے ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ان مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور فرمائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام المختصر یہی ہے کہ روزانہ تھوڑا ہی صحیح گھر میں قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، گھر کی خواتین کو بھی نماز کا پابند بنائیں اور ہم خود بھی 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام حسینیت ہے، یہی کربلا کے میدان کا پیغام ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی پروردگار قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔